اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے. ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیں، تہجد میں مانگ لیں، ہم استغفار پڑھ کے مانگیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم مایوس ہو گئے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ہم کیا کریں. ان سارے سوالوں کے جوابات میں آپ کو دوں گی آج اپنے ولاگ میں. میرے ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو، میرے ماں باپ جو بھی مجھے سب دیکھ رہے ہیں، بڑے بوڑھے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو صحت تندرستی دے، عافیت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے، ہر حاجات آپ لوگوں کی پوری کریں. آپ کے دسترخوانوں کو اللہ پاک ہرا بھرا رکھیں، آپ کے گھروں میں ایسے ہی خوشحالی رہے. ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک. اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمارے دلوں میں جتنی بھی ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہیں، نفرتیں، اللہ پاک یہ ختم کر دیں. آمین یا رب العالمین. آج میرا ولاگ دعا کے اوپر ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم ایسا کیا کریں؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئی ہوئی ہوں مارٹ، کیونکہ میں آج کل جو ہے میرا چکر لگ رہا ہے. ویسے میں آتی نہیں، لیکن میری سسٹر آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے زبردستی جو ہے لے کر آئی ہے. تو جب آؤ تو پھر جو ہے تھوڑی بہت چیزیں مجھے بھی لینی تھی. لیکن میرے جو ہے یہاں سے جو ہے میں جویلری وغیرہ دیکھ رہی تھی. یہاں مجھے جویلری بہت اچھی لگی تھی، پہلے میں آئی تھی تو تھوڑی بہت جو ہے میں اگر جو ہے بائی کروں تو جویلری. اور مجھے جانماز لینی ہے رمضان کے لیے. میرا دل چاہتا ہے کہ رمضان آئے نا تو تب جو ہے نئی جانماز ہو، ہر چیز نئی نئی ہو، تسبیح نہیں ہو، اور نا گھر کی چیزیں بھی تھوڑا دل چاہتا ہے کہ برتن وغیرہ نئے ہوں. لیکن آج یہاں پر جو ہے نا میں نے مارٹ میں برتن دیکھے، اتنے خوبصورت برتن تھے، لیکن یہاں بہت زیادہ مہنگے ہیں. کیونکہ جو ہم کوئی بھی کراکری وغیرہ ہم کہیں اور سے خریدیں تو ہمیں اتنی ایکسپینسو نہیں پڑے گی، اتنی زیادہ ہمارا جو ہے بجٹ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے، جیسے میں پہلے ہر دفعہ کہتی ہوں. تو اس لیے یہ دیکھ کر جو ہے ہمیں شاپنگ کرنی پڑتی ہے خواتین کو، کیونکہ اس کے اندر جو ہے پھر ہم نے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، چیزیں لینی ہیں، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر اب جو مہنگائی ہو گئی ہے تو بس اس کا تو اللہ بس رحم کرے اللہ پاک ہم سب پہ. تو اس لیے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو ہر چیز جو ہے آرام سے بائی کر لو. لیکن اب تھوڑا سا نا اپنا دیکھ کے انسان کو نا چلنا پڑتا ہے، کیونکہ اب تو ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور جب اتنی فضول خرچی جب ہم کرتے ہیں تو اس سے دل چاہتا ہے میرا کہ میں اپنے لیے جو ہے اتنی مہنگی چیز خریدوں سے بہتر ہے کہ میں کسی کے لیے جو ہے نا کچھ کر دوں. تو یہ میرا زیادہ دل چاہتا ہے کہ کوئی نیکی ہی کما لے انسان، کیونکہ اتنی مہنگائی میں لوگ بھوکے پیاس میں مر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں اپنے لیے، جو ہے مہنگے مہنگے بیگس میں. اچھا میں یہاں پر بیگ سے یاد آیا، میں یہاں بیگ لینے گئی تھی، اور بیگ جو ہے یہاں پر سارے برانڈیڈ ہیں ویسے تو، لیکن مجھے بس 4,000 سے 5,000 کی رینج میں پہلے میں لے لیتی تھی. لیکن اب میں نے سوچا کہ اتنی جو ہے مجھے رینج میں کوئی اچھا بیگ مل جائے. لیکن یہاں 7,000، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مجھے اتنے اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے، کوئی دل پہ بھی نہیں لگا کہ جو ہے تھوڑا بہت جو ہے مجھے اگر لگے تو میں لے لیتی. لیکن پھر بھی میں نے کہا چھوڑو، ایک تو میں لوں اور مجھے اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا، اور پھر اتنا ایکسپینسو بھی ہے نا. تو اس لیے جو ہے پھر میں نے نہیں لیا یہاں سے بیگ، کیونکہ جہاں سے میں لوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ مجھے جو ہے نا میرا بیگ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. پہلے تو میں 2 3 بیگز لے لیتی تھی، لیکن اب میرا جو ہے بالکل بھی دل نہیں جاتا. جب سے میں جو ہے اپنے ولاگس بھی اس طریقے کی بنانے لگی ہوں نا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے اندر میرے دل میں ڈالا ہے. اور اس کے بعد سے نا میرا بس دل میں خود ہی بس دل چاہتا ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا. اپنے لیے دل چاہتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنے بچوں پہ نہ کریں، اپنے گھر پہ نہ کریں پر فضول خرچی مت کریں. مطلب دوسروں کو جو ہے دیکھتے ہوئے پہلے تو کہتے ہیں جب آپ کے پاس اتنا آپ کے پاس اماؤنٹ ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں میں دیکھیں، آپ کے بھائی، آپ کے جو بھی آپ کے ارد گرد جو بھی ہیں قریبی، ان کو دیکھیں، ان کی ہیلپ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے جو ہے یہ ارد گرد نہیں ہے تو پھر آپ باہر دیکھیں، اور جو ہے پھر دوسروں کی باہر ہیلپ کریں. لیکن سب سے پہلے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں آپ دیکھیں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے جو ہے گھروں میں نہیں جھانکتے، جہاں اتنی پریشانیاں ہیں دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے بہن بھائی پریشان ہوں، آپ کے سسرال میں کوئی پریشان ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار پریشان ہو. اچھا پتہ ہے جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں جو وہ آپ کو دعا دے گا نا،
جو اگر آپ کسی کی ہیلپ کر دیں گے نا اس کے وقت پہ آپ کام آ جائیں گے، اور وہ جو اس کے دل سے جو وہ دعا نکلے گی نا آپ کے لیے، تو یقین کریں وہ دعا ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو ہے اللہ پاک جو ہے ہمارے سارے مسئلے حل کر دے، تو ہمیں چاہیے ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ لوگوں سے جو ہے اہم راز میں آپ سے بتانے جا رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کچھ لوگ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، میں نے پڑھا تھا یہ بہت پہلے کہ جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پہلے ہم تو ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے اللہ پاک سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں۔ سب سے پہلی دعا اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں گے نا اس کے بعد ہم جو ہے دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد ہم اینڈ میں اپنے آپ کو رکھ کے دعا مانگیں نا، تو آپ دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ میری عادت ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہ پاک میرے ماں باپ کو ان لوگوں میں، ان خاص لوگوں میں، ان خاص بندوں میں اپنے شامل فرما اللہ تعالیٰ جو بنا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی صحت تندرستی کے لیے دعا مانگتی ہوں، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا مانگتی ہوں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کی بیماری کے حوالے سے جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے نا، تو ان کی میں خاص دعا سب سے پہلے مانگتی ہوں۔ اس کے بعد میں دعا مانگتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بہن بھائی، اس کے بعد جو ہے جو بھی میری بہنیں مجھے جو بھی کہتی ہیں ان سب کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ اس کے بعد جب مجھے کچھ اپنے لیے مانگنا ہوتا ہے تو میں اینڈ میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب میں اپنے لیے بھی دعا مانگتی ہوں تو بہت لمبی دعا مانگتی ہوں اور بہت دل لگا کے دعا مانگتی ہوں۔ دعا کو نا ہمیشہ بہت دل لگا کے مانگا کریں، ایسا نہیں کہ آپ نے دعا مانگی یہ منہ پہ ہاتھ پھر اور چلے گئے، نہیں، میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مطلب ایسا دعا مانگا کریں گڑ گڑا کے، رو رو کے، آنسو آپ کے ضرور نکلنے چاہیے، نہیں آنسو نکل سکتے منہ بنا لے رونے والا، اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے بالکل ایسے ہو جائیں جیسے آپ بہت مطلب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہمارے اندر ایک اکڑ ہے، کہ ہمارے اندر غرور ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے جب آگے جاتے ہیں تو ہم بالکل اللہ کے آگے ایسے ہو جائیں ہم زیرو ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف اللہ ہے، اور صرف اللہ کی ذات نے جو بنایا ہے نا ہمیں، وہ اللہ نے ہی بنایا ہے سب کچھ، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا دیا ہوا ہے ہر چیز، ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں، ہر ایک چیز اپنے دل کا حال بتائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، لمبی دعا مانگیں۔ اور پتہ ہے کیا، دعا میں نا ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا ایمان اتنا کمزور ہے، یا ہم نے ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دعا مانگی یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یا ہم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا نہیں مانگتے، وہ دل لگا کے دعا نہیں مانگتے، اور اندر اپنے ہم ایک ڈاؤٹ ہمارے اندر ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہوتی ہے نا، ذرا سا بھی کسی بھی چیز میں نا اگر آپ کے یہ چیز آ جائے نا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوتا۔ بس آپ اپنا پکا یقین کر لیں کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہوگی۔ اور آپ یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں جو ہے کبھی کبھی میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی چیز کھانے کا، اور میں نے دل میں سوچا ہے نا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے دل میں سوچا اللہ میاں مجھے دے دیں گے، اور یقین کریں کہ وہ کہیں سے بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سے بھی کسی کے بھی ذریعے جو ہے نا وہ مجھے مل جاتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک مجھے دے دیں گے نا، میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین اتنا ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی یہ سوچیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ دعا تو قبول ہوگی نہیں، ہم نے جو یہ مانگا ہے وہ ہمیں ملے گا ہی نہیں، ضرور ملتا ہے، ضرور جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہماری کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں بعد میں جب جو ہے ایسی شکل میں ملیں گی تو ہم کہیں گے اللہ پاک کہ ہماری دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دعائیں بھی ہوں گی لیکن میری دعائیں جو ہے نا اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان بہت پکا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اور میرا مانگنے کا شاید کچھ اسٹائل بھی ایسا ہے، میں ہمیشہ چلتی پھرتی دعا مانگتی ہوں، ایسا نہیں کہ میں صرف نماز پہ ہی بیٹھ کے دعا مانگتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے میں اپنے کام کر رہی ہوتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ یقین کریں کبھی کبھی تو ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے ہونٹ چل رہے ہیں، اور مجھے کچھ لوگوں نے ٹوکا بھی ہے کہ تم مومن کیا بول رہی ہو نا، میں اتنی زیادہ ڈیپ میں چلی جاتی ہوں اپنے کام کرتے ہوئے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہوں تو باقاعدہ میرے ہونٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ ایسا اپنے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مطلب بنائیں
ہمیں جو ہے خود ہی جو ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں کبھی کبھی جب ہم دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر خالی پن ہے. مجھے بہت میرا دل بے چین ہوتا ہے جب میں جلدی سے نماز، جیسے مجھے کہیں جانا ہے اور میں نے جلدی نماز پڑھ لی نا، تو ایک ایسی بے چینی سی ہوتی ہے، ایسا خالی پن سا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے نماز پڑھی تو یہ نماز بھی میری قبول نہیں ہوگی، پتہ نہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. اور جب میں نماز اپنا ٹائم نماز میں لگاتی ہوں، اپنا دل جو ہے نماز میں لگاتی ہوں اور دعا بھی میں لمبی مانگتی ہوں، تو پھر لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سے میرا آج جو ہے رابطہ ہوا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے آج بات کری ہے. ایسا فیل ہونا چاہیے آپ کو. اور جب آپ کو یہ فیل ہونے لگ جائے گا، سمجھ لیں آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے نا مضبوط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، استغفار سے بھی یہی ہے کہ ہمارا استغفار پڑھنے کا مطلب ہی یہ کہ ہم اللہ پاک کے قریب جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب ہم استغفار پڑھتے رہیں گے نا، آپ دیکھیں خود ہی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ درود شریف بھی پڑھیں. آپ جو ہے خود ہی پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا درود شریف، سورہ بقرہ یا قرآن پاک یا کچھ بھی آپ کا دل چاہے گا. کبھی کبھی میں نہیں کچھ پڑھ رہی ہوتی نا، تو میں اپنے ٹی وی میں لگا لیتی ہوں، سورہ رحمان لگا لوں گی. تو مطلب اللہ تعالیٰ سے نا میرا دل چاہتا ہے میں کہیں نہ رابطے میں رہوں. ایسا ہو جاتا ہے انسان، پتہ ہے. اچھا میری ایک بہن نے مجھے بولا کہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، سب کچھ پڑھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں ٹی وی جو ہے مجھے دیکھنا چاہیے نہیں. شاید انہوں نے یہی کچھ سوال تھا نا. تو خیر میں نے جو ہے ان کو جواب بھی دیا، لیکن میں ان کو ایک ڈیٹیل میں بولنا چاہتی ہوں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرکٹ کر لیا نا، اب آپ دیکھیں یا تو لوگ اتنے ماڈرن ہیں نا، ڈانس دکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اتنا کھلا سب کچھ، مطلب ہر چیز. اب تو موبائل ہاتھ میں ہے، آپ جو موبائل کھولیں گے تو بے حیائی آ رہی ہوتی ہے، کچھ سب چیزیں کھلی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم موبائل ہے بری چیز ہے اور اچھی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں نا، یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن اب اپنے آپ کو ہم اتنا اسٹرکٹ کر لیں کہ نہیں ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے، ہم ٹی وی سے پردہ کریں گے، ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم یہاں ان چیزوں سے پردہ کریں گے. اب اگر ہم جو ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، پھر ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے، پھر ہمیں جو ہے یہ بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، پورا دن ہم اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات لگا دیں گے. مطلب دیکھیں دین اور دنیا دونوں کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز کو لے کے چلنا چاہیں گے نا، تو ایک چیز پہ آپ کبھی بھی جو ساری زندگی نہیں چل سکتے. پھر آپ کچھ دن کریں گے، اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں گے. اس لیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں. ٹی وی دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنا دیکھیں. ہاں اگر کوئی ایسی جیسے گانے چل رہے ہیں یا کوئی بے حیائی والی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں. لیکن اتنا اپنے اوپر آپ اتنا جو ہے آپ سختی کریں اور اس طریقے سے آپ رہیں تو پھر آپ کچھ دن ہی کر سکتے ہیں، زیادہ دن نہیں کر سکتے. ہاں میں عبایا پہنتی ہوں. ٹھیک ہے، میری جب شادی ہوئی، میں شادی سے پہلے بھی عبایا پہنتی تھی، شادی کے بعد بھی. لیکن میں نے نقاب نہیں لگایا کبھی بھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں لگا پاؤں گی. اگر میں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے ایک ہفتہ بھی لگاتی تو اس کے بعد میں اگر چھوڑتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ گناہ بھی ہوتا اور برا بھی لگتا. تو اس لیے میں اپنے بال کور کر لیتی ہوں، میں اپنے بال جو ہے لپیٹ لیتی ہوں. اور کیونکہ مجھے جب سے زیادہ سمجھ آئی کہ بالوں کا کتنا سخت عذاب ہے نا، اور میری عادت ہے کہ ہم لوگ بلا وجہ جو ہے کہیں جاتے نہیں ہیں، کہیں گھومتے پھرتے نہیں ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری اتنی زیادہ بے پردے کی بھی نہیں ہوتی، اور کسی غیر محرم کے سامنے جانا، اس سے بات کرنا، یہ سب جو ہے یہ چیزیں گناہ ہیں. لیکن جب آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، آپ کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو ان چیزوں کو آپ اتنا زیادہ مطلب اپنے آپ کو اتنا اسٹرک ہو جائیں نا، تو پھر یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. آپ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم نے جو ہے موبائل بھی چلانا ہے، ہم نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف انہیں چیزوں کی طرف جائیں اور نماز کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کو ہم بھول جائیں. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کام کر رہے ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں نا، کوئی بھی جو ہے گناہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم کسی سے بات کریں تو ہم سے کسی کی برائی بھی ہو جاتی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کر پاتے. کبھی کبھی ایسا ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا تو ہم تب بھی کسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں تو استغفار سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہم کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو وہ ہمارے وہ دھل رہے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے مطلب ہم سے اتنا ناراض نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں دور کر دیں اپنے آپ سے. استغفار سے پھر اللہ پاک ہمیں اپنے قریب ہی کرتے ہیں. تو اس لیے اور جب اللہ پاک ہم سے جو ہے
اپنے آپ کو قریب کر دیں گے نا ہم اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنیں گے، ہماری ہر بات سنیں گے۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے نا اپنے بندے کو قریب بھی آنے نہیں دیتے، اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے، فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے نا نہ نماز کے لیے اٹھاؤ اور نہ اس کی دعاؤں مجھ تک لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل پسند نہیں کرتے اس بندے کو۔ تبھی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں آپ کیسے پڑھتی ہیں، تو میں دیکھیں میں 7,000 بار جو ہے ڈیلی جو ہے کوشش کرتی ہوں میں استغفار پڑھوں، ٹھیک ہے۔ جب میں اگر نہیں پڑھ پاتی تو پھر میں 2,000 بار 3,000 بار جتنی 1,000 بار پڑھ سکتی ہوں نا، کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اپنے بچوں کو بھی مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میری عبادت جو ہے بس تم میری عبادت کرو اور کچھ مت کرو، نہ اپنا گھر دیکھو نہ اپنے جو ہے کام کرو۔ تم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پیارے پیارے بچے دیے، میری فیملی دی، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، تو ان کو دیکھنا بھی میرا فرض ہے، اور جو ہے ان سب چیزوں کا بھی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کو بھی اپنی ٹائم دینا ہے، اپنے گھر میں بھی ٹائم دینا ہے، ہر چیز کو جو ہے مینیج کرنا سیکھیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا میں جو ہے سورہ بقرہ تھوڑی تھوڑی روز پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی دیکھیں آدھی بھی پڑھ لیں آپ، کبھی آپ اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے بھی ختم کر لیں، 3-4 دن میں ختم کر لیں، اس طریقے سے جو ہے میں بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں۔ میں ایک دوبارہ سے آپ لوگوں سے اپنی ایک روٹین شیئر کروں گی، تو میں سب چیزیں جو ہے پڑھتی ہوں، لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے گھر کو بھی دیکھنا ہے تو میں تھوڑی کم کر دیتی ہوں، اس کے بعد اپنے کام کر لیتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سب چیز مینیج کرنا نا، کہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے میں قرآن پاک لے کے بیٹھتی ہوں، تو پھر بچے جو ہے پریشان بھی کرتے ہیں، پھر وہ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، رکھ دیتی ہوں، پھر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ لیتی ہوں، اس طریقے سے جو اپنے سارے کام کر لیتی ہوں میں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی جو ہے روٹین کو اسی طریقے سے سیٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں دل لگا کے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے سب جو ہے دعائیں قبول کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔